سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کے گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو دردناک سزا ملے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب اپنے سر لیا، سو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں۔ یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کریں وہ بڑے دور کے خلاف میں ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں اکل حلال کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ شروع میں عمومی خطاب تھا، پھر مسلمانوں کو خطاب ہوا کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ تو ایک حلال وہ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک حرام اور ہے، یعنی جو کھانے پینے کی چیزوں میں ایک تقسیم ہے حلال اور حرام کی، کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اور ایک تقسیم ایسی ہے کہ جسے کہتے ہیں معنوی تقسیم ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن وہ کسی وجہ سے حرام ہو جاتی چیز، یعنی ویسے چیز وہ حلال ہے لیکن وہ چیز کسی وجہ سے حرام ہو گئی۔ جیسے جانور حلال ہے مگر اسے ذبح شرعی طریقے سے نہیں کیا گیا تو حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ مباح اور حلال چیزیں ہیں دنیا میں اللہ نے بنا رکھی ہیں لیکن وہ حرام ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حرام ذرا دوسری نوعیت کا ہے۔ دودھ حلال ہے لیکن اگر چوری سے حاصل کیا، ابھی بھی دودھ ہے، دکھنے میں وہ دودھ ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ہے اب وہ کوئی الگ چیز بن گئی ہے یا اس کے اندر کچھ زہریلا اثر آ گیا ہے، دکھنے میں ظاہر میں وہ دودھ ہی ہے لیکن ہے حرام۔ یعنی جیسے ادھر مردار ہے وہ حرام تھا، اس کو کھانا جائز نہیں تھا، ایسے اس دودھ کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ وہاں بھی اللہ کا حکم تھا، یہاں بھی اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں نا، ظاہر میں ایک بکری کو آپ جو ہے وہ جھٹکے سے مارتے ہیں، اس کے سر پر جو ہے وہ ٹوکا مارا اور اس سے اس کا جو ہے گردن جدا ہو گئی، ہم کہتے ہیں حرام ہے بھائی۔ اور ایک کو آپ نے چھری سے ذبح کیا، رگیں کٹی ہیں، اس کی خون نکلا، آپ کہتے ہیں حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ۔ حالانکہ دکھنے میں تو دونوں برابر ہیں،
لیکن ایک کو حرام کہہ رہے ہیں، ایک کو حلال کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو حلال کہا ہے، اللہ نے اس کو حرام کہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ یہ انسان کا منصب نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال اور حرام کہے، یہ اللہ بتائیں گے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے۔ اب ہمیں چاہے دکھنے میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ وہ مردار ہے، یہ بالکل طیب پاک ہے۔ اسی طریقے سے جو مباح چیزیں ہیں، حلال بظاہر چیزیں ہیں، لیکن ان کے سورس، ان کے آنے کا ذریعہ غلط ہو گیا تو وہ چیز حرام ہو گئی۔ اب چاہے ہمیں ظاہر میں وہ کوئی دکھائی نہ دے، لیکن اس کے اندر خباثت آ گئی ہے، حرمت آ گئی ہے، اس کے اندر جو ہے شر آ گیا ہے، برائی آ گئی ہے۔ 1000 روپے کا نوٹ ایک بندہ مزدوری کر کے لاتا ہے، خون پسینے کی کمائی کر کے لاتا ہے، وہ حلال ہے، لیکن اگر رشوت سے لائے گا، جھوٹ سے لائے گا، 2 نمبری سے لائے گا، چیز غلط بیچ کر لائے گا، جھوٹ بول کر لائے گا، تو وہی نوٹ حرام ہو جاتا۔ اب ان کے اثرات ایک نہیں ہیں۔ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے میں بھی اور آخرت میں بھی یہ نوٹ اور یہ نوٹ ایک اثر نہیں ڈالے گا، مختلف ڈالے گا، چاہے ہمیں دکھائی نہ دے۔ اور یہ مخبر صادق نے بتایا ہے، سچے نے بتایا ہے، جن کی زبان سے سچ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ۔ اس کی مثال سمجھنی ہو تو ایسی سمجھیے کہ جیسے 2 گلاس ہیں، دونوں کے اندر دودھ رکھا ہوا ہے اور میٹھا ہے دودھ دونوں میں، لیکن ایک میں زہر ملا ہوا ہے اور ایک میں نہیں ہے، وہ صاف ہے۔ دونوں کو اگر آپ منہ سے لگاتے ہیں، دونوں میٹھے ہیں، دونوں دودھ کے ذائقے ہیں اس کے اندر، لیکن ایک کے اندر زہر ہے۔ آپ کو بتانے والا بتاتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جان جائے گی، یہ صحت کو بہت بگاڑ آ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اور دوسرا ٹھیک ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب عقل کا تقاضا، سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو مخبر سچا ہے، جو خبر دے رہا ہے وہ سچا ہے، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تب بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی یہ نہیں کہے گا مجھے کیا پتا، میں تو اپنی آنکھوں پہ یقین کروں گا، میرے دکھنے میں تو دونوں دودھ برابر ہیں، دونوں گلاس ایک جیسے ہیں، ذائقہ بھی ایک جیسا ہے، اور ہاتھ سے چھوتا ہوں تو بھی ایک جیسا ہے، یعنی جو میرے ظاہری حصے ہیں جن سے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں تو ایک جیسی ہیں، تو میں کیوں اس بات پہ یقین کروں؟ کوئی بھی بندہ اس بات کو ایسے نہیں لے گا، وہ کہے گا یقیناً مجھے جان بچانی ہے، تو وہ اس سے بچے گا۔ تو ایسے ہی اگرچہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہماری چونکہ نظریں کمزور ہیں، جیسے وہ دودھ بظاہر ہماری آنکھ سے یا ہمارے منہ سے نہیں، ہاں لیبارٹری میں لے جائیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ آلہ ہے جو جانچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ والوں کو اللہ نے وہ نظر دی ہوتی ہے، بعض اللہ والوں کو، کہ جو حلال اور حرام میں امتیاز کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں لاہوری کے بزرگ تھے، شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے ان کو یہ صفت دی تھی کہ وہ حلال چیز اور حرام چیز کو جدا کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں نے تجربہ کیا کئی دفعہ، امتحان کے لیے آزمائش کے تجربہ کیا، لیکن انہوں نے کر دیا۔ آخر کچھ تو ہے جو حرام میں کچھ اور ہے اور حلال میں کچھ اور ہے، دونوں طرف کنو ہیں، 2 کنو رکھے ہوئے، ایک حرام کا ایک حلال کا، وہ اٹھا کر حرام والے کو یہ کہ یہ حرام کا یہ حلال کا، کچھ فرق تو ہے۔ صرف ہمیں دکھائی نہ دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جن کو دکھائی دیتا ہے، اور یہ تو چلو ایک مثال ہوگی، ورنہ جب مخبر صادق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حرام ہے اور اس کے اپنے اثرات ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ تو حرام اسی طریقے سے یہ ایک حرام ہے، حرام کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ عام طور سے مسلمان اس حلال اور حرام میں تو بڑا کانشیس ہے، محتاط ہے کہ سور کا کوئی جز میرے اندر نہ چلا جائے، کسی کو بتائیں کہ اس کے اندر سور پڑا ہوا تھا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا۔ لیکن یہ والا جو حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، لاٹری ہے، معمہ ہے، اور 2 نمبری کا پیسہ ہے، جھوٹ کا پیسہ ہے، اور غصب کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، یہ سب طریقے جو ہے چیز کو حرام کرتے ہیں، اس کو آدمی کہتا ہے یہ اس کی خیر ہے، کہ کوئی بات نہیں،
اس کے بغیر کام نہیں چلتا. مولوی صاحب حلال کمائی بڑی مشکل ہے، زندگی جو ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتی. امانت داری دیانت داری آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن اس کے بغیر چلتی نہیں ہے. تو یہ تو ایسی منطق ہے جیسے وہ آدمی یہ کہے کہ مولوی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس میں زہر تو ہے لیکن کیا کروں، مجھے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے میرا، مجھے پی لینے دے اس کو. تو اس کے اوپر اثر لائے گا. تو فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ سور سے تو بچتا ہے، سور سے بچتا ہے لیکن سود سے نہیں بچتا. حالانکہ اس کا اثر جو ہے وہ کم ہوگا، جو اس کے برے اثرات ہیں بنسبت اس حرام کے، اس کے اثرات دیر پا ہیں. یہ بھی آج کی آیات میں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حرام کیا ہے. اس کے اثرات جو ہیں دنیا میں کچھ اثرات ہیں، اس کے حرام کمائی کے دنیا میں کچھ اثرات ہیں. ایک تو اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے بعض دفعہ اللہ ڈھیل کے لیے کچھ مستثنیات، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے نا، اس لیے ہمیں نتیجے بالکل کلیئر بعض دفعہ نہیں ملتے. ہم قرآن پاک میں حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اور کچھ لوگوں کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کام کرتے بھی ہیں اور ان کے اوپر ہمیں کوئی سزا نظر نہیں آتی. تو یہ ڈھیل ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے. تو ان کو چھوڑ کر لیکن عمومی طور سے حرام کا اثر یہ ہے کہ اس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے. جس اولاد کے لیے جس کے لیے آدمی یہ کام کرتا ہے وہ نافرمان ہوتی ہے اور زندگی میں اس کو جوتے مارتی ہے اور دنیا میں اس کو ذلیل کرتی ہے. اور عبادات تو قبول ہونا وہ تو پھر طور طرف ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گرد آلود ہے، غبار آلود ہے، جسم اٹا ہوا ہے، مسافر بھی ہے، یعنی ظاہری طور سے اس کی شکستگی کے اسباب مکمل ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کی طرف پڑنی چاہیے، لیکن وہ دعا مانگتا ہے، لمبی لمبی دعا مانگتا ہے. فرمایا انا یستجاب لہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام. کھانا اس کا حرام ہے، یعنی جو کھانا کھا رہا ہے یہ حرام سے کما کر کھا رہا ہے. پینا حرام ہے، جو پہنا ہوا لباس وہ حرام کا ہے. فانا یستجاب، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو قبولیت دعا کے لیے ایک شرط بنیادی عقل حلال ہے. صدق مقال عقل حلال، زبان سچ بولتی ہو اور انسان کے اندر لقمہ اور جو استعمال کی چیزیں حلال ہوں. تو یہ بھی دنیا میں سزا ملتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. دنیا میں اور بھی بے شمار سزائیں ہیں، اور جو آخرت کی سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے. معراج کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف سزائیں بیان فرمائیں. سود خور کے لیے الگ سزا بیان فرمائی، اوروں کے لیے الگ سزا. سود خوروں کے لیے فرمایا کہ یہ ہے کہ ان کا پیٹ جو ہے اس کے اندر میں نے دیکھا اتنے اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں اور ان کے اندر سانپ جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں جسم کے اندر، کیونکہ سانپ مال ہے نا، مال کی مثال سانپ سے دی گئی ہے. تو وہ چونکہ مال وہ سود کا حرام کا پیسہ تھا تو وہ وہاں نظر آ رہا تھا ایسے. تو آخرت کے عذاب بہت سخت. یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ علماء سو ہیں یہود کے، جن کے پاس حق بات تھی لیکن اس حق بات کو چھپا گئے، کس لیے؟ تاکہ دنیا کے چند ٹکے حاصل ہو جائیں ہمیں. تو وہ چند ٹکے جو بات چھپا کر حاصل کیے یہ بھی حرام ہے. یہ بھی ایک حرام کی قسم ہے کہ آدمی گواہی چھپاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جج جھوٹا فیصلہ لکھتا ہے، وکیل جھوٹا مقدمہ لڑتا ہے. یہ بھی حرام ہے کیونکہ سچ چھپا رہا ہے. یہاں بھی یہ علماء یہود کا کیا جرم ہے؟ علماء تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن حق چھپایا، سچ بات کو چھپا گئے. یکتمون، چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کس لیے؟ 4 ٹکے کے لیے، سمن قلیلہ، تھوڑی سی سمن کے لیے. فرمایا یہ سمن، یہ جو ان نے کمایا ہے، یہ یوں نہ سمجھے کہ ان کے لیے شیر مادر ہے. ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ داخل کر رہے ہیں. یہ علماء نے کہا کہ فرمایا کہ یہ جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شیپ ہیں، مختلف عنوان ہیں، ورنہ دراصل ان کے پیچھے حقائق چھپے ہوئے ہیں. ان کے پیچھے حقیقتیں بڑی بڑی چھپی ہوئی ہیں. یہ اس کے کوڈ ہیں. یعنی مال حرام کا یہاں 1000 کا جو ہے نا، حرام کا 1000 روپے کا نوٹ، یہ دراصل اتنی بڑی آگ کا ایک کوڈ ہے رکھا ہوا ہے. جس نے لینا اٹھا لے، اپنے پیٹ میں ڈال لے اس کو. جیسے
دوائیاں ہوتی ہیں زہر کی، بالکل اسی شیپ میں رکھی ہوئی ہے، جو کھائے گا ایک دوائی ایسی ہے کہ اس سے اتنی طاقت جسم کو ملے گی، صحت ملے گی، اور ایک دوائی اسی طرح کی رکھی ہوئی ہے جو کھائے گا وہ اندر جا کے اس کو تباہ کرے گی۔ تو ایسے ہی یہ بھی مال حرام جو ہے یہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ فرمایا کہ یہ مال حرام آگ ہے۔ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک تو یہ آگ تو انہوں نے یہیں سے داخل کر لی، یہ آگ لیکن ظاہر وہاں جا کے ہوگی، یہاں نہیں ظاہر ہوگی، وہاں ظاہر ہوگی جا کر۔ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور قیامت والے دن جو مسلمان گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ صفائی کریں گے، ان پہ صفائی بھی نہیں ہوگی علماء جو ہیں ان کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بہت خسارے کا سودا کیا تھا، چند ٹکوں کے لیے جو ہے کتمان علم کا کام کیا۔ کتمان علم اللہ کی امانت ہے، عالم کے پاس ہو کسی کے پاس بھی ہو، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، یہ اس کے حقدار کا حق ہوتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے مسئلہ۔ آپ نے فرمایا من سئل عن علم، کہ ایک بندے سے کوئی علم دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس کو جانتا ہے، فکتمہ، اور اس نے اس کو چھپا گیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ جو اس کا عمل ہے چھپانے کا، یہ قیامت والے دن آگ کی لگام بن کر سامنے آئے گا، متمثل ہوگا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ جو ہے خسارے کا سودا کیا۔ فما اصبرهم علی النار، فرمایا کہ کیا، یعنی گویا کہ یہ ایک وہ ہے کہ کتنے باہمت ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اتنا بڑا خسارہ اور جہنم کی آگ خرید رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کتاب نازل کی تھی ان لوگوں پر وہ حق کے ساتھ کی تھی، حق بات ہے اس کو آگے پہنچاؤ، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو اس کو چھپایا، دوسرا پھر اس کے اندر اختلافات، اس قدر تغییر تبدیل تحریف کر دی کہ وہ حق جو ہے وہ گم ہو گئے۔ لفی شقاق بعید، اور اب یہ خود جو ہیں یہ بھی آپس میں اختلافات میں ہیں اور خود حق بات سے بہت دور نکل گئے، ایسا اختلاف کیا کہ حق سے جو ہے وہ بہت دور نکل گئے۔ تو یہ اصلاً تو یہ آیت جو ہے وہ یہود کے لیے ہے، لیکن اس میں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہود حرام کمائیں گے حق چھپا کر، تو اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں بھی ایسا کوئی عنصر ہے تو ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی ایسی ہی بات کے مرتکب ہو رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے، جو عمل کرے گا وہ اپنا بھرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔